اب یہاں پہ ایک معرفت الارا بحث آتی ہے علم غیب کی. اس آیت کریمہ سے بعض لوگ غلط استدلال کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کرام کو غیب کا علم نہیں. کچھ اور آیتیں اس طرح سے جیسے وہ 8ویں بارے میں کیا ہے، مفاتیح الغیب کے بارے میں ایک آیت کریمہ ہے، وَعِندَهُ مفاتیح الغیب لا يعلمها الا هو، اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو اس طرح کی دو طرح کی آیتیں قرآن میں آئی ہیں. بعض آیتیں وہ ہیں جن کا مال اور مفاد یہ ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. خمس لا يعلمهن الا اللہ، 5 چیزیں ہیں جن کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. غیب کی کنجیاں سب اسی کے پاس ہیں. اور کچھ آیتیں وہ ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ غیب کا علم اللہ کے علاوہ دوسرے بندوں کو بھی ہے. جیسے اللہ فرماتا ہے تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو بھیج رہے ہیں. ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں. پھر فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، غیب کا عالم اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا مگر اپنے رسولوں میں سے جسے منتخب فرما دے. یہ 3 آیتیں ہو گئی. پھر اس کے بعد فرماتا ہے وما هو علی الغیب بضنین، کہ نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں. اور اس قسم کی اور بھی جو آیات ہیں جن سے غیب کا ثبوت ہوتا ہے غیر خدا کے لیے. ان دونوں آیتوں میں تطبیق کیا ہوئی؟ تطبیق کی صورت یہ ہے کہ جہاں پر بندے سے کلیتاً غیب کی نفی کی گئی ہے اور حصر کیا گیا ہے خدا کے لیے غیب کا، وہاں مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو ذاتی طور پر غیب کا علم ہے. اور کلی علم غیب جو اس کے علم کے مطابق ہے، خدا تعالیٰ کے علم کے مطابق جو کل علم غیب ہے، وہ علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. اور تفصیل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے وہ ذاتی ہے، حدود سے پاک ہے، بلکہ وہ ازلی ہے اور ابدی ہے، قدیم ہے. لا نہایت لہ ولا بدایت لہ، قدیم اسے کہتے ہیں جس کے لیے کوئی نہایت نہ ہو اور نہ کوئی بدایت ہو. آغاز و انجام اس کو قدیم کہتے ہیں. ازلی اور ابدی ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اس کا علم واجب ہے، خدا تعالیٰ کا علم، کہ ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے لیے بھی وہ اس علم سے منفک نہیں ہے. یعنی علم کا انفکاک اللہ کی ذات سے محال ہے. اللہ کا علم کیا ہے؟ واجب ہے. اور بندے کا علم حادث ہے، واجب نہیں، ممکن ہے. ممکن کا مطلب یہ ہے کہ اس کا انفکاک ہو سکتا ہے کہ بندہ ایک وقت میں عالم بھی ہو اور غیر عالم بھی ہو جائے، دوسرے لمحے میں اس کے پاس کوئی علم نہ ہو. اور وجوب کا مطلب یہ ہے کہ اس سے وہ علم ختمی نہ ہو، ہمیشہ کے لیے اس کے پاس ہو، اس سے اس کا انفکاک ممکن نہ ہو. تو علم غیب ذات باری تعالیٰ میں اور علم غیب بندوں میں، خواہ وہ انبیاء کی ذات ہو یا اولیاء کرام کی ذات ہو، دونوں میں بہت دقیق فرق ہے. اور جو لوگ اس فرق کو نہیں سمجھتے وہ طرح طرح کے مغالطوں کا شکار ہو جاتے ہیں، غیر تشکیک و ابہام کا شکار ہو کے عقیدے کو خراب کر لیتے ہیں. تو فصل سمجھیے اس باب میں اصل اصول یہ دونوں کے درمیان فرق کرنا. اللہ کا علم کیا ہے؟ قدیم. قدیم کسے کہتے ہیں؟ لا نہایت لہ ولا بدایت لہ، جس کی کوئی نہایت ہی نہ ہو اور نہ کوئی بدایت ہو. اور بندوں کا جو علم ہے، خواہ وہ انبیاء کی ذات ہو یا اولیاء ہو یا کوئی بھی اور ہو، ان سب کا علم کیا ہے؟ وہ حادث ہے، قدیم نہیں ہے. پہلے نہیں تھا، بعد میں دیا گیا، تو وہ علم تو حادث نہ ہوا. تو دونوں کا علم برابر ہو نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کلی ہے اور بندے کا علم جزئی ہے. وہ علم کلی رکھتا ہے، ہر چیز کا کلیتاً اور تفصیلاً احاطہ کیے ہوئے ہے. اور بندے کے پاس جو علم ہے وہ جزئیات کا علم ہے، یا بعض چیزوں کی جزئیات کو جانتا ہے. اب یہ کہ بندے کا جو علم ہے وہ کتنا محدود ہے، آپ دیکھ لیں. بندے کا علم جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے وجود کو جانتا ہے، بندہ بھی جانتا ہے. سر کے اندر کتنے بال ہیں،
انسان کے جسم کے اندر رگیں کتنی ہیں، اس کی تفصیلات کیا ہیں، اس کے خواص کیا ہیں، دماغ کے اندر کروڑوں کی تعداد میں رگیں موجود ہیں، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں، اس کا یہ علم تفصیل ہے۔ تو بندہ تو محدود کو جانتا ہے اگر جانے گا بھی۔ اب پھر ہم آئیں گے علم ما کان و ما یکون پر، وہ بھی سمجھائیں گے سرکار کا جو علم ما کان و ما یکون ہے اس کی کیا حیثیت ہے۔ تو فرق پہلے آپ سمجھیں، ایک تو اللہ کا علم قدیم ہے، بندے کا علم حادث ہے۔ اللہ کا علم واجب ہے، بندے کا علم ممکن ہے۔ واجب کا مطلب یہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی اس کا انفکاک ممکن نہیں بلکہ محال ہے، اور بندے سے انفکاک ممکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے، علم غیب ذاتاً ہے، اور بندے کا علم جو غیب ہے وہ عطاً ہے، کسی کے دینے سے نہیں ہے، کسی کے دینے سے ہے۔ یہ چیز تفصیلات ہوگی۔ پھر اس کے بعد اب علم ما کان و ما یکون پر آ جاتے ہیں۔ بعض آیتوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم ما کان و ما یکون کا اس بات ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، تو ماں کے اندر عموم کتنا ہے وہ کچھ پتہ نہیں ہے، ماں عام ہے اور ماں عموم پہ دلالت کر رہا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے سب کچھ سکھا دیا، اس سے علم ما کان و ما یکون کا ثبوت ہوتا ہے۔ اور دوسری دلیل، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جب آپ فجر کی نماز کے بعد منبر پہ کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا قیامت کے بارے میں، قیامت کا حوال، قیامت تک کے بارے میں تمام چیزوں کی تفصیل خبر دی، دنیا جب سے بنی ہے تب سے اس وقت تک کی خبر دی، پھر ظہر کا وقت ہو گیا، آپ نے نماز پڑھی، پھر منبر پہ کھڑے ہوئے، پھر آپ نے پوری دنیا کے بارے میں بتایا کہ آئندہ وقتوں تک کیا ہوگا، پھر نماز پڑھی اثر کی، پھر اثر کے بعد کھڑے، یہاں تک کہ یہ سلسلہ مغرب تک چلا۔ فرماتے اتنا سرکار نے بیان فرمایا کہ حفظہ من حفظ و نسیہ من نسیہ، معاملہ یہاں تک پہنچ گیا۔ بہت سے لوگوں نے یاد رکھ لیا، بہت سے لوگ بھول گئے کیا کیا بیان کیا گیا۔ یہ موبائل ریکارڈنگ کا زمانہ نہیں تھا کہ ریکارڈ کر لیا جاتا، تو حافظے محدود کرنا تھا۔ تو یہ سرکار کا علم غیب ہے، اور سرکار کے لیے جو ہم علم غیب ما کان و ما یکون مانتے ہیں وہ کس درجے میں؟ سرکار کا علم بھی کلی ہے اور اللہ کا علم بھی کلی۔ کیا مانتے ہیں؟ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ سرکار کا علم بھی کلی ہے اور اللہ کا علم بھی کلی ہے، دونوں فرق ہے۔ سرکار کا علم غیب جو کلی ہے وہ کل کائنات کے اعتبار سے کلی ہے، کل مخلوقات کے اعتبار سے کلی ہے، کہ جتنی مخلوقات ہیں سب کا علم سرکار ہے، مخلوقات کے علم کے اعتبار سے کلی ہے۔ اور جو مخلوقات کے باہر ہے جیسے سرکار کی ذات ہے، سرکار کی صفات، یہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کی صفات ہے، یہ تو لامحدود ہے۔ اور خدائے تعالیٰ کے علم کا مقارنہ اور موازنہ نبی کے علم سے کیا جائے تو سمندر کے قطروں میں سے ایک قطرے کو بھی اللہ کے علم سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ سمندر کے جو قطرے ہیں ان قطروں میں سے ایک قطرے کو بھی مقابلے میں نہیں لایا جا سکتا خدا کے علم کے، اس لیے کہ سارے قطرے محدود اور متناہی ہیں، اور جو اللہ کا علم ہے، اللہ کی صفات ہے، وہ غیر متناہی ہے، غیر محدود ہے۔ تو ایک تو یہ کہ اللہ کا علم غیر محدود غیر متناہی ہے، اور جو بندے کا علم ہے وہ محدود ہے اور متناہی۔ تو نبی کا علم اور خدا کا علم کبھی برابر ہو نہیں سکتا۔ تو شرک کیسے لازم ہے یہ بتاؤ؟ ہم نے کس چیز میں شریک ٹھہرایا خدا کو؟ خدا کے ٹھہرایا کہ نبی کے لیے ہم نے علم غیب ما کان ما یکون، جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہوگا۔ ما کان مطلب جو دنیا قائم ہونے کے وقت سے لے کے جو کچھ ہوا اور دنیا ختم ہونے تک جو کچھ ہوگا سب کا علم ہے سرکار کو۔ ہم تو اسی کے قائل ہیں نا، اور یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے۔ اور تیسری دلیل اور سن لو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کان ما یکون کا علم دیا گیا، کیوں دیا گیا؟ اس کی دلیل قرآن سے۔ اللہ فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے آپ پر کتاب اتاری جو ہر شے کا واضح بیان ہے، ہر شے کی تفصیل اس کے اندر موجود ہے۔ قرآن پاک کے بارے میں جو قرآن خود یہ دعویٰ کر رہا ہے اپنے بارے میں کہ
اس قرآن میں ہر شے کی تفصیلی علم دیا گیا. ایک تو قرآن کا دعویٰ ہے کہ اس کے اندر تفصیلی علم ہے ہر چیز کے بارے میں، اور شے وہ ہے جس کے جو بھی ممکنات ہیں وہ سب شے کے اندر داخل ہے. اور دوسرا قرآن کا دعویٰ ہے وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ نہیں اور خشک اس عالم ہست و بود میں خشک تر نہیں جس کا علم کتاب مبین ہے. دوسری جگہ فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اس کتاب کے اندر ہم نے کسی کا ذکر چھوڑا ہی نہیں. یعنی جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہوگا قیامت تک سب کا علم اس قرآن مجید کے اندر ہے. اب تو یہ تو مشاہد لوح محفوظ، ایک لوح محفوظ جو عالم غیب میں، اور ایک لوح محفوظ وہ ہے جو عالم عیان میں مشاہدے میں. پڑھ لو دونوں. تو قرآن سرکار کو پورے قرآن کا علم دیا گیا. جب سب کو پورے قرآن کا علم دیا گیا تو ہر چیز کا علم سرکار کو ہوا یا نہیں ہوا، کہ ہر شے کی تفصیل قرآن مجید کے اندر موجود ہے. تو اگر یہ کہا جائے کہ بعض چیزوں کا علم نہیں ہو تو اللہ تعالیٰ پر جہل لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن ایسے شخص پر اتارا جو سمجھیے جس کے بارے میں اسے جو اس قرآن کا عالم نہیں تھا، یعنی ایسے شخص پر قرآن کو اتارا جس نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں. یہ خدا پر اس طرح لازم آئے گا. تو یہ ماننا پڑے گا کہ خدا نے جس کو اتارا اس کو موحا علیہ نے پورے طور پر سمجھا، مکمل طور پر. تو اس سے بھی سرکار کا ما کان و ما یکون ثابت ہوتا ہے. اب ایک بات آتی ہے کہ علم ما کان و ما یکون جو ہے آپ کے لیے وہ کب ہوا پورا. تو ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے اہل سنت و جماعت کہ ایک ہی مرتبہ میں سارا علم آپ کو دے دیا گیا اور ما کان و ما یکون کا پورا علم آنے واحد میں دے، ایسا نہیں ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس پر تفصیلی کلام فرمایا ہے انباء الغیب کے اندر، آپ مطالعہ کر لیں گے. اور انہوں نے یہ اصل بیان فرمائی ہے کہ قرآن 23 سال میں کمپلیٹ ہوا اس کا نزول. تو 23 سال میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا علم غیب دے دیا گیا اور کوئی چیز باقی نہ رہی. پھر قرآن کی کمپلیٹ ہونے کے بعد کوئی بھی ایسا واقعہ نظر نہیں آتا جس میں سرکار نے فرمایا کہ مجھے اس کا علم نہیں. ایک واقعہ بھی تم لا کر دکھا دو نزول قرآن کی تکمیل کے بعد. آپ کا علم جو کمپلیٹ ہوا مکمل وہ 23 سال کے بعد کمپلیٹ ہو گیا کہ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم. اس کے بعد کوئی ایسا واقعہ نظر نہیں ہے. لہذا یہ آپ کہیں گے کہ 23 سال جب تک قرآن کرتا رہا سرکار کا علم مکمل ہوتا رہا. قرآن کی تکمیل کے بعد علم مکمل ہو گیا. اب کوئی تعالیٰ نہیں. جب آپ یہ دلائل دیں گے مخالفین کو تو اس کو بات سمجھ میں آ جائے گی.